بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. ناظرین, آج ہم بات کریں گے وراثت کے حوالے سے. اسلامی قوانین میں وراثت کو ایک بہت ہی خاص اہمیت حاصل ہے اور قرآن مجید میں سورۃ النساء میں وراثت کے جو احکام ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں, چاہے وہ والدین کے ہوں, اولاد کے ہوں, بہن کے ہوں, بیوی کے ہوں اور دیگر رشتہ داروں کے ہوں, کہ کس کو کتنا اور کس طرح سے حصہ دیا جائے گا. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مس روبی عمران صاحبہ, جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں اور NLP بھی ہیں. آئیے آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کل کے پڑھے لکھے دور میں اسپیشلی بہنوں کو حصوں سے محروم کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میم بتائیے گا, وراثتی جائیدادوں کی تقسیم ایک اہم ایشو ہے اور کہاں پہ خرابی ہو رہی ہے, کیوں لڑکیوں کو محروم کیا جاتا ہے, اور اس مزید یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہے وہاں پہ بھی خواتین کو جو ہے وراثت کے حوالے سے محروم کر دیا جاتا ہے. سعدیہ, سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے ٹاپک لیا ہے یہ سمجھ لے کہ ہمارے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ معاشرے کا بڑا سینسٹیو اور بڑا نازک ہم لوگ کہیں گے اس حوالے سے کہ اس پہ بڑی واضح ہم لوگ کہیں پر بیٹھ کے 4 شادیوں کے حکم پر اور گھریلو اور مسائل پر اور بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے, لیکن جہاں پر بہن بیٹی کو اس کا حصہ دینے کی بات آتی ہے وراثت میں خاص کر, وہاں پر ہمارے عموماً لوگ جو ہے وہ بالکل چپ سادھ لیتے ہیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے پہلے میں کہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے, اب جیسے آپ نے بات کی سورۃ النساء میں بڑا خوبصورتی سے یہ بیان کر دیا گیا کہ بیٹے کے 2 حصے, بیٹی کا 1 حصہ. مینز اگر آپ کے پاس ایک اینٹ بھی ہے نا تو اس میں 2 حصے آپ کے اور 1 حصہ آپ کی بہن کے یا آپ کی بیٹی کے, ٹھیک ہے, اور 2 بیٹی کے. اسی طرح سے اگر کہا گیا بیوہ کا تو 1/8 حصہ اس کا ہے. مین اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ہر چیز کو آپ کو بیان کر دیا گیا کہ آپ نے کس طرح سے بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے. اب بات کیوں نہیں دیا جاتا, اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے, دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی ہم لوگوں نے پچھلی اس میں ریلیشن شپس میں بات کی تھی کہ جس طرح ہم لوگ پاک و ہند میں ساتھ رہتے ہوئے, بر صغیر میں رہتے ہوئے, ہمارے ذہنوں میں ایک گہری چھاپ ہے اس معاملے میں. ہم بیٹی کو کروڑوں کا جہیز دے دیں گے, جہیز کے نام پہ گاڑی بھی دیں گے, ٹھیک ہے, جہیز کے نام پر ہم لڑکے کو یوں سمجھ لیں کہ میں اکثر سوری ٹو سے یہ میں بڑے ایک تلخ بات کروں گی لیکن میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ بجائے لڑکا یہ نہیں کر سکتا, لڑکا وہ نہیں کر سکتا, فلاں نہیں کر سکتا, آپ پھر ایک کام کریں کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں, اس لڑکی کو جس کو ماں باپ نہ ہو, یتیم کو اپنائیں, ثواب بھی ہو, اس کو گھر سے گھر بھی دیں, اس کو ہر چیز جہیز کے نام پر اپنی بیٹی بھی دے اور سارا وہ آپ کو قبول ہے. لیکن اگر آپ کی بہن بیٹی آپ سے اپنی وراثت کا اپنا جائز حق مانگتی ہے تو وہاں پر پتہ ہے سننے کو کیا ملتا ہے, بھائی رکھ لو یا جائیداد رکھ لو, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, بڑے آسانی سے. یا پھر ماں اگر زندہ ہے تو ابھی باپ کا جنازہ اٹھتے ساتھ ہی بڑے ہمارے بھائی اور کچھ اور ہمارے کہہ لیں چچا تایا وغیرہ اتنے عقل مند اور سیانے ہوتے ہیں, وہیں پر بہنوں بیٹیوں سے سائن انگوٹھے کروا لیے جاتے ہیں, ان کو وہیں سے ان کی وراثت ختم کر دی جاتی ہے. اور جواب کیا دیا جاتا ہے, دیکھیے اس میں اکثر عورت کو بھی کہوں گی, اکثر مائیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں کہ بھئی میری زندگی میں یہ نہیں ہوگا, مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. دیکھیے جب اللہ کو پتہ ہے کس کی زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے, لیکن اس چیز کا اتنی سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح سے ہی تدفین ہو, یہ سب سے زیادہ ایک نازک سوال ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اگر یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی برابر کی تقسیم اپنی زندگی میں یا تو وصیت کر جاؤ, لیکن اگر آپ اس طرح چھوڑ آئے اور وہ برابر سے, اگر دیکھیے یہ فتنہ ہے نا, فتنہ کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنی سختی سے کہ آپ کی اس طرح عبادت ضائع کر دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر تقسیم نہیں پراپر کر کے آتے اور حقدار کو صحیح حق نہیں ملتا تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ اس کی پکڑ میں آئے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی بہن بیٹی کو آپ اس نے اچھا یہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی, بہن نے حصہ مانگ لی ہے, تمہیں غیرت نہیں آئی؟ یہاں پہ کہاں غیرت ہے؟ آپ اس کا حصہ کھا رہے ہیں, وہ بغیرتی ہے, یا اگر وہ اپنا اللہ کا دیا ہوا حق آپ سے مانگ رہی ہے وہ بغیرتی ہے. دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے میں نا یہاں پر رہتے ہوئے ہم لوگوں میں کسی میں اتنی بولنے کی جسارت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائے, علماء دین یہ سب سے پہلا کام, آپ باقی ساری چیزوں پہ بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ اتنا زیادہ ان چیزوں پہ آپ زور دیتے ہیں, آپ کیوں نہیں اسلامی ملک آپ کا ملک ہے نا, کیوں آپ میں یہاں پر بہن بیٹی کو اس کی وراثت دے کے اس کو محفوظ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ تو ممبر کی بات تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں میم کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ لے لو ہم سے حصہ. کچھ خواتین کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں جی ہم نے دے دیا, ہمیں اپنے بھائی سے بہت محبت ہے. سادی ایک مجھے ایک بات بتائیں, سب سے پہلی بات کہا جائے گا کہ جی بہن نے محبت میں چھوڑ دیا. میں ایک بات کرتی ہوں, ایک بہن کا حصہ 50 لاکھ ہے نا,
اس کو 2 دن کے لیے اس کے ہاتھ میں 50 لاکھ رکھ دو, اس کو 2 دن انجوائے کرنے دو اس ملکیت کو, اس ملکیت کو جو اس کا باپ اس کے لیے چھوڑ کے گیا, اس حصے کو جس کی وہ جائز وارث ہے, اور پھر 2 دن بعد اسے پوچھیے گا کہ اپنی خوشی سے مجھے تم دیتی ہو. ہم لوگ یہاں پہ خوشی میں نہیں, ہم نے مجبوری میں بہن بیٹی کو مجبور کر دیا جاتا ہے. اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ دیکھیں عورت ہے نا, نازک ہے معاشرے میں, اس کو پتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو میرے ساتھ کوئی بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, مجھے آ جا کے کس نے دیکھنا ہے, بھائیوں نے, ٹھیک ہے, مجھے آ جا کے میرے پاس آسرا کون سا ہے, بھائیوں کا. اس چیز پہ ہم اس بہن کو بلیک میل کرتے ہیں. اچھا اور زیادہ کیا ہوگا, ایموشنلی ہے, اچھا تم نے حصہ مانگا ہے, آ جاؤ پھر عدالت میں. یہ کون سی غیرت ہے آپ کی؟ آپ بہن بیٹی کو اس کا جائز حق مانگنے کے لیے عدالت کے دروازے دیکھ رہے ہیں. کہاں جاتی ہے اس وقت آپ کی غیرت؟ ویسے آپ کو یہ بڑی غیرت آئے گی کہ اگر بہن نے پسند کے نام پہ شادی کی بات کر دی ہے, غیرتیں آ جائیں گی, راتوں رات بہنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہاں پر آپ لوگ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ جو اللہ نے اس کو حق دیا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو اس حق سے محروم کرنے والے؟ اچھا یہاں پہ میں نے ایک چیز آپ سے اور پوچھنی ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں اسپیشلی گاؤں والے, وہاں پہ کیا, کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی, اتنا شعور نہیں ہوتا ہے, اور وہاں پہ خواتین کو بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں, اور بہنیں اس ڈر سے حصہ دے دیتی ہیں کہ ہمیں مار نہ دیا جائے, جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ قتل کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح کے واقعات جو ہیں روز ہمارے آس پاس ہوتے ہیں. کوئی ہماری ہیلپر اگر ہے تو اس کی زندگی میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے, کوئی غریب ہے تو اس کی زندگی میں ہو رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گی وہاں پہ کس طرح کی اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ سعدیہ میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے تو اس میں امیر غریب ہر طرح کے فقے کے اس پہ طبقے کے لوگ دیکھے گئے ہیں, جنہوں نے, اور بعض ایسے گھر بھی دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پہ 3 مرلے ہوگا اور بھائی نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی, اگر 4 بہنیں بھی ہیں نا تو ان کے حصے میں جتنا جتنا آتا ہے اس نے دیا ہے. یہاں پر بات امیری غریبی کی نہیں ہے, یہاں بات احساس کی, یہاں بات آپ کی سوچ کی, اور یہاں بات ہے کہ آپ میں کتنا احساس ہے کہ آپ نے حقدار کو اس کا حصہ دینا ہے. اب آپ نے بات کی ان جگہوں پر جہاں پہ تعلیمی پسماندگی ہے, جہاں پر اتنا بھی پتہ نہیں, وہاں پر عموماً تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ہمارے گاؤں میں, اور یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بہنوں کا حصہ یا بیٹیوں کا حصہ ہے ہی کیا. باہر پٹوار خانے میں ان کے سائن انگوٹھے بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو محروم بھی کر دیا جاتا ہے. اور آپ دور کیوں جائیں, ہمارے پنجاب میں اور آپ اپنا سندھ میں جتنا آپ کا زیادہ انٹیریئر اس میں چلے جائیں, زیادہ تر جائیدادوں کو بچانے کے لیے بہنوں کی شادیاں قرآن پاک سے کر دی جاتی ہیں. ہم اس معاشرے میں ہیں, قرآن آپ کے لیے حرمت کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے, قرآن کی حرمت کو سمجھے, وہ بہنوں بیٹیوں کے ساتھ شادیوں کے لیے نہیں آیا. اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ آپ ایک زندہ انسان کو ایک پیسے کی ہوس میں اس کو بچانے کے لیے آپ اس کو, توبہ استغفار معاذ اللہ, آپ بہت سے ابھی آپ اندر جا کے اس میں دیکھیں بہت سے اندرون میں اس طرح کے حالات و واقعات ہو رہے ہیں, صرف اور صرف اس لیے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے بہن بیٹی کو جائیداد میں کہا گیا اس کو حصہ دو, کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں عورت سب سے پہلے جب اس کو باپ کی طرف سے اس کو بھائی, اس کو کیوں یہ انتظار کیا جاتا ہے کہ جب وہ بوڑھی ہو جائے, وہ ایڑیاں رگڑتی رہے, اس کے بچے جوان ہو جائیں, جب اس کو جا کے یہ چیز دی جائے, اس وقت جب کہ اس کے کام ہی نہ آئے. دیکھیں عورت کی یہ بہت بڑی سیکیورٹی ہے اپنے باپ کی طرف سے ملنے کی طرف سے. میں سمجھتی ہوں تعلیم و تربیت کے بعد سب سے زیادہ اپنی بیٹی کو جائیداد میں جہیز کے نام پر 1 روپے کی چیز نہ دے, اس کو اس کا وراثت دے, اس کو اس کی وراثت دے, اس کو اس کا حق دے. دیکھیں یہ جو جہیز بھر بھر کے آپ دے رہے ہیں نا, کیا آپ نے جس کے ساتھ بیاہ رہے ہیں کیا وہ اپاہج ہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے, میں بڑی ان معاشرے میں یہ تلخ حقیقتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں, بیٹی بھی دے رہے ہیں, جگر کا ٹکڑا بھی دے رہے ہیں, اس کے لیے پورا ٹرک بھر کے جہیز بھی جا رہا ہے, لیکن وہی بیٹی کل کو کسی مشکل میں پریشانی میں ہوتی ہے, اور وہ اگر غلطی سے منہ سے نکال دینا کہ میری وراثت کا, تو پہلے جو ہے سوال کیا جاتا ہے تمہیں جہیز نہیں دیا, کس نے آپ کو کہا ہے وہ دے؟ آپ کو اللہ نے کہا ہے. تنگ کیا جاتا ہے نا کہ تم اپنے حصے کی پراپرٹی نہیں لے کر آئی ہو. دیکھیں سسرال والوں کو تو آپ نے خود عادتیں ڈالی نا جہیز دے کے. دیکھیں یہ جو وراثت کا حصہ ہے نا, اس میں بہن اور بیٹی کے علاوہ ایون اس کے خاوند کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے, وہ اپنی جائیداد میں جا کے اپنے باپ سے پوچھے. عورت کے لیے یہ اس کی حصہ ہے, یہ اس کی پراپرٹی ہے, یہ اس کی سیکیورٹی ہے, یہ معاشرے میں اس کی بقا ہے, یہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے عورت کو اس کی بقا کے لیے یہ چیز دی گئی ہے کہ خدا نخواستہ زندگی میں کسی بھی طرح کے حالات ایون نہ بھی ہوں, یہ اس کی خوش اسلوبی ہے. ہاں یا تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے بہنوں بیٹیوں سے بڑا, اور جنہوں نے بہت اچھے سلوک رکھے ہوتے ہیں نا, جن کے دلوں میں بہنوں بیٹیوں کے لیے بڑی گنجائش ہوتی ہے, وہ کبھی بھی حصوں کو غیرتوں کے نام پر,
رشتوں کی مجبوری اور بلیک میلنگ کے نام پر کبھی بھی بہنوں بیٹیوں کو ان چیزوں سے محروم نہیں کرتا. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے, جواب دیا ہے. اچھا, کیا کہنا چاہیں گی, جیسے آپ نے بتایا کہ گاؤں کے ایریاز میں جو ہے یہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور ابھی بھی ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود, ان کو کس طرح کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور کیا جو خواتین, ابھی ہبا کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ بھی مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ کچھ پیرنٹس ایسے کہتے ہیں کہ ہم نے وراثت دے دی ان کی زندگی میں, یہ کیا ہے, ہبا کیا ہے, اور وراثت کا کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ مرنے کے بعد دی جاتی ہے, وہ حصہ ہے یا پہلے ہے؟ نہیں دیکھیے, وراثت کی اگر بات آتی ہے تو وہ تو ظاہری سی بات ہے, یا تو آپ نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی جاتی ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد یہ چیز, وہ ایک ہبا کو ہم لوگ جو کہتے ہیں, جو پہلے اگر آپ نے سے ایک بہن بیٹی کو آپ نے اپنی مرضی سے, یا ایون بیٹے کو بھی آپ نے ایک چیز اپنی مرضی سے دے دی, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو کہیں بھی مینشن نہیں کیا کہ یہ آپ کی وصیت میں کہ میں نے حصہ دے دیا نہیں دے دیا, ایک تحفے کے طور پہ آپ نے چیز دے دی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ باپ کی جس طرح یا ماں کی بھی ایون اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے, ان کے نام پراپرٹی ہے, تو وراثت تو وہیں پر ہے. ٹھیک ہے, وراثت میں حصہ تو آپ کو ملے گا نا, یا تو آپ پھر مینشن کر کے جائیں. ٹھیک ہے, کیوں بار بار قرآن میں کہا گیا, سورۃ نساء کو آپ تفصیل سے پڑھیں تو بڑی سختی سے اس چیز کو کہا گیا کہ اس کی تقسیم کرو, تاکہ کل کو یہ بہن بھائیوں میں شر کا باعث نہ بنے. دوسری آپ نے بات کی قانونی طور پر, تو دیکھیں 2013 میں یہ بڑا ایک قانون مضبوط بنایا گیا تھا, جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی جو ہے محتسب اعلیٰ میں یہ ایک باقاعدہ پورا جو ہے یہ سیل بنایا گیا تھا, جس میں عورتوں کے لیے جو کہ زیادہ تر وراثت میں جن کو پرابلمز آ رہی ہے ان کے لیے وہاں پر جلد سے جلد جو ہے بہت زیادہ اقدامات کیے گئے, اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ وہاں پر بہت جلدی انصاف عورتوں کو بہت سے معاملات میں ملا بھی ہے. سب سے پہلے تو کئی عورتیں جن کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر چیز سکنی ہے تو اس کا ہمارا اس میں کتنا حصہ بنتا ہے, اگر آپ اس میں شہری میں ہے تو اس میں کیا ہے, دکان مارکیٹ ہے تو اس میں کیا ہے. سب سے پہلے عورت کو بھی چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن کی صورت میں, آپ یہ کہہ دیتے کہ جی ہمیں کیا پتہ, ہمیں کون بتاتا ہے, تو قرآن کو تفصیل سے پڑھیں. آپ کو اپنے حقوق کا, جتنے آپ کو میرے رب نے, جتنے ایک عورت کو دین اسلام نے جتنا محفوظ قلعے کے طور پر جتنے حقوق اس کو دیے گئے ہیں, بہن بیٹی ماں کی صورت میں کسی مذہب میں نہیں دیا گیا. یہ اب آپ کے اوپر بھی ہے, اپنے حقوق کو خود سمجھیں, ٹھیک ہے. اور بات اب آپ نے کی جس طرح این جی اوز میں یا مختلف اس میں اداروں میں. اچھا, یہاں پہ میں ہبا کے حوالے سے ایک آگاہی لینا چاہوں گی, اور جو ہمارے وہ خواتین جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا اور وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی ہیں, یہ کلیئر کر دیں کہ جو والدین اپنی زندگی میں دیتے ہیں وہ تحفہ ہے, وہ گفٹ ہے, ایز اے گفٹ. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو پراپرٹی میں حصہ رہتا ہے وہ ان کو لازمی ملنا چاہیے. بالکل, دیکھیں وہ وراثت ہے. ٹھیک ہے, وہ وراثت ہے. دیکھیں کچھ یا جگہ تو پہ پہلے ایسا آپ ہوتا ہے نا مینشن کر دینا, کچھ یا جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں دے دیا ہے, اب آپ کا پراپرٹی پہ کوئی حق نہیں ہے, اب ان کے مرنے کے بعد بھی وہ حصہ ہمارا ہی ہے. دیکھیں یہ وہ والا طبقہ ہے سعدیہ, پھر میں ان کو کہوں گی کہ توبہ استغفار, معاذ اللہ, ہمارے قرآن میں ایسا نہیں ہے. آپ اپنی وہ کون سی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں جہاں پر یہ بات آپ کو بتائی گئی ہے؟ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے, جو مکہ میں ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہے, اس کتاب میں ایک ہی چیز بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے, وراثت کی تقسیم. ٹھیک ہے, اور اس چیز سے آپ کسی صورت انکار نہیں کر سکتے. جو چیز یا تو وصیت میں باپ نے لکھ دی, ماں نے لکھ دی, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو مینشن کیا جاتا ہے. باقی یہ ہمارے وکلاء حضرات بڑی تفصیل سے ہمارے علماء بتا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں جہاں وراثت کے حکم کی تکمیل آ جاتی ہے, وہاں آپ یہ کہیں کہ تمہارا میں نے فلانا قرضہ اتارا, میں نے فلانا تمہارا پیسہ, میں نے فلانی تمہاری وہ بیڈ لے کے آیا, میں تمہارا فلانا تمہیں اے سی دیا. بھائی کس نے کہا ہے تمہیں دینے کو؟ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے بہن کو بیٹی کو وراثت دو, تو اس کا مطلب ہے دو. بیٹیوں کا بہنوں کا وراثت میں حق ہے تو ان کو دو. جہیز کہیں نہیں کہا گیا, یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. اچھا, بہت ہی زبردست آپ نے ٹاپک ریز کیا ہے کہ جہیز کی بات کر رہی ہیں. یہاں پہ ہمارے جتنے بھی اسکالرز, اسلامی اسکالرز ہیں اور خطیب ہیں, اکثر یہ حجاب پہ, غیرت پہ اور بہت ساری چیزوں پہ بولتے ہیں. جہیز کے نام پہ بھی بولا جاتا ہے کہ جہیز الاؤ نہیں ہے, جہیز نہیں دینا. طلاق کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے, لیکن وراثت کے اوپر کوئی بھی بیٹھ کر تفصیل سے بات نہیں کرتا. کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں نا کہا جاتا ہے کہ آج وہ بیان دیں گے تو سب سے پہلے ان کے اپنے گھروں میں ان کی بہنیں بیٹیاں حصے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی نا, عورت مضبوط ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی, معاشرے میں اس وقت الحمدللہ ہمارے بہت اچھے اچھے علماء دین بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں سے یہ روایت شروع کر دی, اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے. اور دیکھیں یہ صرف اور صرف نا ہمارے, یہ میں نے بار بار کہتی ہوں کہ بڑے صغیر میں رہنے کی وجہ سے پاکستان میں, ہمارے یہ پاک و ہند میں کہہ لیں کہ مسلمان بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے, یا ان کو ان کے حقوق سے جو اللہ نے عطا کے ان کو محروم کیا جا رہا ہے. باہر کی دنیا میں باہر بھی مسلمان ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر گہری چھاپ ہے اس کلچر کی.
تو اس کلچر کو کیسے ہم ریموو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کلچر کو ایجوکیشن بہت ہے، شعور بہت ہے. سعدیہ اللہ کا شکر ہے پہلے کے اگر آپ دیکھیں تو اس حساب سے میں اس میں کہتی ہوں کہ ہمارے بہت سے ایسے آج بھائی، بہت سے بیٹے، بہت سے خامد بالکل ہیں جنہوں نے اس چیز کی آواز اٹھائی ہے، بہنوں کو ان کا حق دیا ہے پراپرلی، بیٹیوں کو مینس جس کا جو وراثت میں یہ اس میں حصہ بنتا ہے اس کو پراپرلی دیا ہے. ہماری بہت اچھی این جی اوز کام کر رہی ہے. ہمارے اب قانونی طور پر عورت کو وراثت کے حوالے میں بہت زیادہ محفوظ اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ اصل چیز ہے اویئرنیس کی. اگر آپ میں اپنے حقوق کی خود اویئرنیس نہیں ہوگی، آپ کو خود نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حقوق دیے، نہیں پتا، کسی عالم دین کے پاس جائیں، اپنا پراپر لے کے مسئلہ. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پڑھی لکھی پوری ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے، برادری بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، وکلا حضرات سے پوچھیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ وراثت کے حصول کے لیے کون کون سے پلیٹ فارمز پر خواتین جا سکتی ہیں اپنے حق کو؟ دیکھیے جس سے میں نے پہلے بتایا کہ 2013 میں جس طرح سے بہت زیادہ 2021 میں آپ کو پتہ ہے قانون پاس کیا گیا، بہت زیادہ خواتین کو وراثتی، کیونکہ ہمارے ہاں مین 2 چیزوں کو ہی زیادہ کیا جاتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس اور دوسرا وراثت. کیونکہ جب بھی وراثت کی بات آئے گی سب سے پہلے بہن بیٹی کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے کہ تم سے ہم تعلقات ختم کر دیں گے. تو میرے خیال میں ان بہنوں بیٹیوں کو بھی ایک بات ضرور کہوں گی کہ جو رشتے آپ کو بلیک میلنگ کے طور پہ مل رہے ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو اپنے اصل وراثت سے محروم مت کریں. ایسے رشتوں سے آپ کی وراثت اللہ نے آپ کو کیوں دی. آپ نے بھی بلیک میلنگ کی بات کی ہے اور اس پہ بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گی. این جی اوز کی بات کی جائے تو خواتین کے لیے این جی اوز بھی بنی ہوئی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا کام کر رہی ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ این جی اوز فقط دھوکہ ہے یا کوئی کردار بھی ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں جہاں بہت ساری بری چیزیں ہیں، کچھ اچھی بھی ہیں، لیکن اگر کہیں کہ بہت حد تک جس طرح کردار ادا کرنا چاہیے، جس طرح سے ان این جی اوز کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ یہ بڑا ایک الگ سے ٹاپک چل پڑے گا، لیکن کچھ کر بھی رہی ہیں اور کچھ نہیں بھی کر رہی، ڈپینڈ کر رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کام اچھا کر بھی رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے اور یہ بہت ہی زبردست ٹاپک تھا اور ہماری خواتین کو اس سے آگاہی لینا بہت ضروری ہے. اور کچھ خواتین، میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، کچھ خواتین اس لیے بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہوتی اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے حق کے لیے آواز اٹھائی تو ہم بلیک میلنگ. لیکن ساتھ ہی میں نے ایک یہاں چیز ضرور یہ ایڈ کروں گی کہ آپ یقین کریں اس وقت جو سوسائٹی میں بہت سے جہاں پر عورتوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے نا، تو وہاں پہ آپ یقین کریں بہت سے مرد بھی ایسے موجود ہیں جو کہ بھائی کے طور پر، بیٹے کے طور پر، معاشرتی طور پر، ایک اچھے خامند کے طور پر کہہ لیں کہ وہ اپنے رولز ادا کر رہے ہیں. اور عورتوں کو اگر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بہت زیادہ، اگر عورت کو آج بہت زیادہ حقوق کی پہچان مل رہی ہے، حقوق کو سمجھنے کے، اس میں کہیں نہ کہیں ان اچھے مردوں کا بھی کردار موجود ہے. بالکل سوسائٹی میں اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے اور دونوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. ہم کسی ایک کی وجہ سے سارے لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بہت اہم بات جیسے کہ میم نے بتائی ہے کہ آپ کو خود بھی اویئرنیس لینے کی ضرورت ہے، آپ کو خود بھی آگاہی کی ضرورت ہے. جب تک آپ خود اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اور اس کانسیپٹ سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ہم نے آواز اٹھائی تو کیا ہوگا، بلیک میلنگ ہوگی، وٹ ایور جو بھی ذہن میں ایک وہمات آتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے باہر نکلیں اور اپنے لیے اسٹینڈ لیں. کیونکہ ظلم کے لیے اگر آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ سب سے بڑے ظالم بھی خود ہی کہلائیں گے اللہ کی نظر میں. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.